کہ ہم بھی اب دبئی، ابو ظہبی، سعودی عرب، کویت اور قطر بننے والے ہیں کہ پہلے عمران خان کی حکومت کو ہٹانا تھا۔ یہ جو ڈسکوری ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو نہیں دینا تھا۔ اتنی بڑی ڈسکوری کہیں ہو جاتی ہے تو جس طرح سے کتے سونگتے ہوئے آتے ہیں پولیس کے کتے، اسی طرح سے جو کیپٹلسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ظاہر ہے فوری طور پہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے یا اس میں اپنی سروسز آفر کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے۔ جب تک عوام اپنی حکومت کا اور اپنے اداروں کا ساتھ نہیں دے گی، نہیں ہم جنگ جیت سکتے ہیں اور نہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گرد جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں، محلوں میں اور بلڈنگز کے اندر گھس چکے ہیں۔ تو ایک چیز ہندوستان کے انٹیلیجنٹ لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے گزشتہ 15-20 برس سے قربانی کے بکرے کی طرح چونکہ ان کو پالا ہوا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پاکستانیوں کے تو شاید 46 یا 45 کروموزومز ہوتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ قسم کی قوم ہے۔ ساری ایویڈنس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ۔ السلام علیکم، دس از موہیت پیرزادہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 31 جولائی 2025 ہے، جمعرات کا دن ہے۔ میں امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں ہوں، لاس ویگس کے شہر میں ہوں، یہاں سے نکل رہا ہوں۔ میں نے بہت سی فوٹیج یہاں پہ کھینچی، بہت سی تصاویر اکٹھی کی۔ میرا بہت پلان اور ارادہ اور خواہش تھی اور ہے کہ میں اس مصنوعی شہر پہ، بیکاز ویسے تو امریکہ کے ہر بڑے شہر میں جو 20ویں صدی میں بنا ہے، خاص کر کے نیو یارک کو چھوڑ کے، بoston کو چھوڑ کے، شکاگو کو چھوڑ کے یا DC کو چھوڑ کے، اسے دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ایکسپیریمنٹس ہیں اور جعلی اور مصنوعی شہر ہیں، اور یورپ کے شہروں کی طرح یہ ہندوستان اور پاکستان کے شہروں کی طرح یہ آرگینک شہر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو فیلنگ ہے مصنوعی ہونے کی، جعلی ہونے کی، مین میڈ ہونے کی، وہ لاس ویگس کو دیکھ کے بالکل ہی آپ کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کی جو اسٹرپ اور یہ پورا شہر جو ہے یہ ایک مین میڈ ایکسپیریمنٹ ہے، مامون ہے، ایک کیپٹلسٹ ایکسپیریمنٹ ہے، ایک ایسا ایکسپیریمنٹ جس نے دنیا بھر میں دبئی کی طرح کے بہت سے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بعد میں پیدا کیے ہیں۔ لیکن ابھی میرے سامنے 31 جولائی 2025 کو پاکستان کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا میں کوئکلی ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کی چھوٹی چھوٹی کوئک تشریح اور انٹرپریٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک سوال جو میرے سامنے بہت امپورٹنس اختیار کر چکا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کہا کہ جو امریکہ کی بہت جلدی ایک کمپنی پاکستان کے ساتھ ایک ڈیل کے نتیجے میں آئل ایکسپلوریشن کرے گی، اتنی مکمل آئل ایکسپلوریشن کہ شاید انہوں نے ایک اس میں جوک کے طور پہ، مذاق کے طور پہ درمیان میں ایک پخ یہ ایڈ کر دی ہے کہ پاکستان ہندوستان کو بھی آئل ایکسپورٹس کر سکے گا۔ تو کیا واقعی پاکستانیوں کی اتنی قسمت جو ہے وہ جاگ گئی ہے کہ ہم بھی اب دبئی، ابو ظہبی، سعودی عرب، کویت اور قطر بننے والے ہیں، یا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان پاکستان دونوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ماموں بنا رہے ہیں، جو کہ ان کی عادت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے بڑا غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے اس یوٹیوب چینل کے ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جب میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا، میں نے اسی حوالے سے اس کو ڈسکس کیا تھا، تو آپ میں سے درجنوں لوگوں نے بہت ہی ڈیٹیلڈ اس کے اوپر کامنٹ کیا اور اس میں یہ بھی یاد کروایا کہ کیسے 2019، 20، 21 کے درمیان کسی نے 19 لکھا، کسی نے 20 لکھا، کسی نے 21 لکھا کہ عمران خان نے بھی شیورون امریکن کمپنی جو ہے شیورون کے حوالے سے کہا تھا کہ کراچی کے ساحل سے کچھ فاصلے کے اوپر بلو اوشن کے اندر پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے بہت سے ریزروز جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ خبر دب گئی اور بہت سے لوگوں نے اس میں قیاس کیا کہ شاید کوئی ایسا انٹرنیشنل پریشر تھا کہ پہلے عمران خان کی حکومت کو ہٹانا تھا اور یہ آئل اینڈ گیس ریکوری، یہ جو ڈسکوری ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو نہیں دینا تھا۔ اس لحاظ سے بہت سے آپ کے کامنٹس ہیں، اس لیے میں اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں میں نے اس پہ خاصی ریسرچ کی ہے، خاصی لمبی چوڑی میں نے اس پہ ریسرچ کی، اور مجھے ایک انفیئر ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پاکستان میں ہے، بیکاز میرا خیال ہے پاکستان میں بہت سی ہندوستانی اخبارات اور کی سائٹس نہیں کھلتی، بہت سے لوگوں نے جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں پروفیشنل وہ ان کو سبسکرائب نہیں کر سکتے، تو میں نے ان تمام انڈین پبلیکیشنز کی مدد سے، انٹرنیشنل جو پروفیشنل پبلیکیشنز ہیں ان کی مدد سے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور وہ ڈیٹیل کامنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے چند اور میں ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فرانس کے بعد اب کینیڈا نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے فارملی، ان کے پرائم منسٹر کارنی نے، کہ سپٹمبر کے اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن میں کینیڈا باقاعدہ طور پہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لے گا۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگس میں آپ کو کلیئر کیا کہ جب فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اپریل کے مہینے میں ایجپٹ کے ایک بارڈر کے شہر میں گئے تھے جہاں غازہ کے مہاجرین اور متاثرین کو اور ان کی صورتحال کو کیمپ میں انہیں دیکھنے کا موقع ملا، تو اس کے بعد انہوں نے وہیں پر کہہ دیا تھا کہ فرانس بہت جلدی
کینیڈا اور برٹن کے ساتھ مل کے ان کا پلان یہ تھا کہ ہم ایک پیلسٹین اسٹیٹ کو ریکگنائز کریں گے. جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس کے بعد اسرائیل کی لابی نے, امریکہ نے اور بہت سے گروپس نے, خود برٹن نے ان کے اوپر بہت پریشر ڈالا کہ رک جائیں, یہ نہ کریں. اور امریکہ کا تو مسلسل اور اسرائیل کا ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ ایمینوئل میکرون جو ہیں وہ حماس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور حماس کو جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ایمینوئل میکرون اس پہ بزد رہے اور گزشتہ ہفتے فرانس نے فارملی یہ ڈکلیئر کر دیا, اور اس اسٹیج کے اوپر نہ برٹن ان کے ساتھ تھا نہ کینیڈا ان کے ساتھ تھا. کینیڈا الگ ڈرا ہوا تھا امریکہ سے, اور برٹن اس کے بعد ہیزیٹیٹ بھی کرتا رہا. اور برٹن کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے پہلے اس میں انہوں نے بالکل ہی ایک احتیاط سے اسٹیٹمنٹ لی. حالانکہ لندن کے جو میئر ہیں محمد صادق خان جو ہیں وہ بہت زیادہ دباؤ دے رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے پیرس کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے, اسی طرح سے لندن کے اندر بھی مسلم پاپولیشن کا بھی, وہاں کی لیفٹ آف دی سینٹر پالیٹکس کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے. لیکن برٹن کی پوزیشن یہ ہے کہ برٹن بھی ریکگنائز کر لے گا اگر جنگ نہ رکی, اگر حالات نہ امپروو ہوئے, اگر اسرائیل نے کوئی صورتحال کو بہتر نہ کیا تو برٹن بھی ریکگنائز کر لے گا. لیکن اب کینیڈا کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک بوم شیل کے طور پہ اسرائیلی لابی اور امریکہ کے اوپر آ کے گری ہے. امریکہ نے اس کی مذمت کی ہے, اسرائیل نے مذمت کی. یہ اسٹریٹجی ہے کیا, آپ کو یاد کرواؤں گا کہ سب سے پہلے اسپین, اس کے بعد آئرلینڈ, ناروے, یک بعد دیگرے ان تینوں یورپین ممالک نے جو ہے پیلسٹین اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا. اور ساؤتھ افریقہ جو افریقہ کا بہت امپورٹنٹ ملک ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے. اب اس کے اندر کینیڈا بھی شامل ہو گیا, اس کے اندر فرانس بھی شامل ہو گیا. یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر اس مسئلے کے حل کا دباؤ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. میں اسی طرح سے آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ روئٹرز جو ہندو دنیا کی بہت بڑی خبر رساں ایجنسی ہے اور جس کے اوپر کوئی بھی پرو پیلسٹینین ہونے کا الزام نہیں لگا سکتا, روئٹرز کی سٹوری کی میں 2 ہیڈ لائنز اور اس کی تصاویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو مال نیوٹریشن وارڈ ہے غزہ کے حوالے سے, وہاں کی خبر اور ہیڈ لائن روئٹرز کی یہ کہتی ہے کہ بچے اتنے مال نرشڈ ہیں, ان کو اتنی کم خوراک کو کیلورک ویلیو مل رہی ہے کہ جو چھوٹے نوزائیدہ نیونیٹس بچے ہیں ان کے بازو اتنے ہی تھک ہیں جتنی کہ ان کی ماں کا انگوٹھا ہوتا ہے. یہ تصویر میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی بری صورتحال ہو چکی ہے. اور یہ وہ صورتحال ہے جو یورپین لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. اگر یہ صورتحال کہیں کسی کے اوپر ان کو متاثر نہیں کرتی تو وہ بحث صرف اور صرف مسلم ممالک کی رولنگ ایلیٹ ہے, جس کو اس قسم کی ڈیولپمنٹ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز ان کی اپنی گندی پالیٹکس اس قسم کی ہے کہ وہ کچھ اور بھی سوچنے سمجھنے کی انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے یہ دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم عوام بھی جو ہے وہ صرف مسلم کازز کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جب بھی جلوس جلسے نکلتے ہیں, برلن میں نکلیں, پیرس میں نکلیں, لندن میں نکلیں, نیو یارک میں نکلیں, تو اس میں صرف فلسطینی یا صرف عرب یا صرف مسلمان نہیں ہوتے, اس میں لیفٹ آف دا سینٹر ایکٹیوسٹ یا پالیٹکس یا گورے انگریز نیلی پیلی آنکھوں والے بہت لوگ ہوتے ہیں. لیکن مسلم ممالک کے اندر کوئی فیلنگ پیدا ہوتی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے کازز کے لیے پیدا ہوتی ہے. کبھی بھی انسانی حقوق سے ریلیٹڈ کوئی فیلنگ جو ہے وہ کسی بھی مسلم ملک میں دیکھی ہی نہیں گئی. بہرحال یہ تو ایک سائڈ کامنٹ تھا. اب آئیں پاکستان کی جو ٹاکسک ڈسٹرب قسم کی انٹرسٹنگ قسم کی پالیٹکس ہے, وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی انگریزی کے اخبارات کی ہیڈ لائن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بیچارے دونوں طرف کے پریشر سے اب اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ سائیکیٹری میں جسے کہتے ہیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر, کہ آپ کی شخصیت جو ہے کہ صبح ایک دن آپ کی شخصیت کچھ ہوتی ہے, اگلے دن آپ کی شخصیت کچھ ہوتی ہے, ایک دن آپ کہہ کے مار رہے ہوتے ہیں, اگلے دن آپ رو رہے ہوتے ہیں, تو اسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور اب یہ بائی پولر ڈس آرڈر کا علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو بھائی لوگوں نے اتنا پریشر ان کے اوپر ڈالا ہے ذہنی طور پہ, دوسری طرف سے عوام کا اتنا پریشر ہے, پاکستان تحریک انصاف کی رینک اینڈ فائل کا ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے ہیں. اب اس کو آپ تھوڑا سا گوگل پہ ریسرچ کر لیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے, کیونکہ ڈان اخبار نے ان کا ایک انالیسس کیا ہے. انہوں نے ویسے لکھا نہیں کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ٹیوزڈے کے دن علی امین گنڈا پور نے ایک بڑی تیز و دھند قسم کی پریس کانفرنس کی, جس کی ویڈیو اسٹیٹمنٹس میں آئیں, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری آپریشن ڈپٹی کمشنر نے باجوڑ میں کیسے شروع کر دیا ہے. ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات کی کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی وزارت داخلہ اور منسٹر آف انٹیریئر اور سیکرٹری انٹیریئر کی پرمیشن کے بغیر آپ اس قسم کے ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے. بات ویسے قانونی اور کانسٹیٹیوشنلی بالکل صحیح ہے کہ اگر وزارت داخلہ ایک صوبے کی اجازت نہیں دیتی تو آخر یہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ہیں جیسے کہ ڈی سی صاحب باجوڑ کے ہیں, یہ اپنی انسٹرکشنز اور ہدایات کس سے لیتے ہیں؟ تو خاصی انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات. لیکن بدھ کے دن علی امین گنڈا پور کی ایک ہیویلی ایڈیٹڈ ویڈیو اکارڈنگ ٹو دا ڈان نیوز پیپر سامنے آئی, جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جس میں علی امین گنڈا پور نے یہ دہائی دی
کہ جو فورسز ہیں اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں یعنی افواج پاکستان کے جو یونٹس ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ہمارے لوگوں کے مہمان ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گرد جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں محلوں میں اور بلڈنگز کے اندر گھس چکے ہیں اور وہاں سے وہ فورسز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم جو ہے ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے ان دہشت گردوں کو اپنے معاشرے سے اور اپنے گھروں سے باہر نکالیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ ہی آپ پہ سے مجھے یقین ہے کہ سیریس پرسنٹیج ایسی ہوگی جس نے ٹویٹر کے اوپر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو ایک ہارون رشید صاحب کے ایک فینس کے حوالے سے بھی ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ٹویٹر کا جو میں سمجھا تھا کہ ہارون رشید صاحب کا اکاؤنٹ ہے اور وہاں پر ایک ویڈیو جو ہے وہ ایشو کی گئی, وہ اور بھی بہت سی جگہوں سے ایشو کی گئی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں ایک ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹی ٹی پی کا ملیٹنٹ یا دہشت گرد جو ہے وہ کسی کے گھر میں باجوڑ میں اپیرنٹلی یا کے پی میں کہیں پہ ایک سیڑھی لگائی ہوئی ہے, دیوار کے اوپر گوبر کے اپلے لگے ہوئے ہیں اور وہ سیڑھی لگا کے وہاں سے ایک فلم کی طرح باہر فائر کرتا ہے اور جس طرح سے وہ فائر کر رہا ہے وہ لگتا بھی ہے کہ تھوڑا سا معاملہ جعلی ہے اور پھر ایک عورت اس کے ٹانگوں کے قریب آتی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, پھر وہاں پر ایک اور آپ کو دہشت گرد دونوں کے منہ پہ ڈھاٹے ہیں, ماسک ہیں, ڈھاٹے ہیں بیسکلی ماسک تو نہیں ہے, فیشنیبل قسم کے ڈھاٹے انہوں نے باندھے ہوئے ہیں, پگڑی کے جو ڈھاٹے ہوتے ہیں, تو وہ اس عورت کو مارتا ہے لیکن مارتا بھی کچھ اس طرح سے کہ لگتا ہے کہ بڑی کوئی مہربانی کر کے ہی مار رہا ہے اس کو. تو اس کے نیچے ہارون رشید صاحب بن کر ان کے فین اکاؤنٹ سے لکھا گیا کہ یہ ہمارے اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ کس طرح گھروں کے اندر سے افواج پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ ویڈیو ایشو کی تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ کون ہے یہ ویڈیو جو بنا رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر ٹی ٹی پی کا قبضہ ہوا ہوا ہے, وہاں پہ افغان جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں, تو یہ کون ہے جو اتنے اطمینان سے ویڈیو بنا بھی رہا ہے اور اس ویڈیو کو اس نے ایشو بھی کر دیا. اشارہ ان کا یہ تھا کہ یہ پاکستان کی ایجنسی ہی یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اور دنیا کو یہ احساس دلایا جائے کہ خیبر پختونخوا کے گلیوں میں محلوں کے اندر گھروں کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کا قبضہ ہو گیا, اس لیے یہاں پر ملٹری آپریشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. یہ کہانی میں نے آپ کو کیوں سنائی, اس لیے کہ بدھ کے دن علی امین گنڈاپور نے اپنی جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, ریڈیکٹڈ ویڈیو ان کی جو ہے ہیویلی ایڈیٹڈ ویڈیو, اس میں در حقیقت وہ اسی جعلی ویڈیو کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو ویڈیو بنائی ہے وہ دونوں کا دونوں ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب یہ وہ صورتحال ہے جس کا ظاہر ہے کہ دیکھیں اس کا کیا حل نکلتا ہے, لیکن اب تک تو آپ باجوڑ کے عوام کو, وہاں کے ایم پیز کو, وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور جو رینک اینڈ فائل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اسے آپ مبارکباد دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈٹرمنیشن کے ذریعے ایک فالسیفائڈ ایک غلط ملٹری آپریشن جو وہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کا راستہ انہوں نے روکا ہے. اب تک کے ملٹری آپریشن عارضی طور پہ سسپینڈڈ ہے, وہ کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو نئے سرے سے اس کو بڑھایا جائے. اب علی امین گنڈاپور نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ 2 اگست سے جو ریجنل ڈویژنل لیول پہ جرگہ جو ہیں ان کی میٹنگز ہوں گی اور ان ساروں کی میٹنگز کے صلاح مشورے کے بعد ایک فائنل گرینڈ جرگہ ہوگا جس کے سامنے تمام سفارشات رکھی جائیں گی کہ ریاست کے اداروں میں اور لوگوں کے درمیان کس قسم کا ریلیشن شپ ہوگا. جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹ آگے پروگریس کرے گی میں اس کا ایک انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا. اب ہم چلیں ڈونلڈ ٹرمپ, حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کی فرمودات کی طرف کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں ایک امریکن کمپنی آئل کو ایکسپلور کرے گی, تو کیا ہم پاکستانی لوگ جو ہیں ہماری قسمت کھل گئی ہے, ہم کویت, قطر, بحرین, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بننے چلے ہیں, یا ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان پاکستان کو ماموں بنا رہے ہیں؟ بیکاز ساتھ ہی انہوں نے 25% ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہندوستان کی امپورٹس پہ 1 اگست سے عائد کر دی ہیں, جہاں ان کا الزام یہ ہے کہ ہندوستان چونکہ آئل اینڈ ویپنز دونوں رشیا سے خرید رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان ہر طرف کھیل رہا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کی جو پوری کی پوری کیا کہتے ہیں اس کو ایک بلف گیم تھی امریکہ کے ساتھ, اس کو انہوں نے کال کر لیا ایک طرح سے. اس حد تک بات صحیح ہے. اور پھر ان کو یہ بھی شکایت ہے کہ چونکہ ہندوستان برکس کا ممبر ہے, برکس امریکن ڈالر کے اوپر اٹیک کر رہی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف ایک اینٹی امریکہ الائنس ہے اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ہے بھی کسی حد تک, اور یہ ناقابل برداشت ہے کہ کیسے امریکہ کا ایک ایلائی جو ہے یعنی ہندوستان کی گزشتہ 10-15 برس کی جو پالیٹکس تھی دونوں طرف کھیلنے کی, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی, کہ اب روس کے بھی دوست ہیں, امریکہ کے بھی دوست ہیں, چین کے ساتھ بھی لڑنا نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی چلنا ہے, اس کے ساتھ بھی چلنا ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کال آف کر لیا. تو بہرحال انہوں نے 25% ڈیوٹیز جو ہیں وہ ساتھ ہی عائد کی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئل کا ایگریمنٹ ہو گیا اور شاید مستقبل پہ پاکستان ہندوستان کو یہ آئل جو ہے ایکسپورٹ کر سکے. اب جب میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تو میں نے کہا کہ اس کا تعلق غالباً
सितंबर 2024 के अंदर जो पाकिस्तान के अखबारात में ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान ने एक ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स ऑफशोर जो हैं वो डिस्कवर कर लिए हैं, इसका उससे ताल्लुक़ हो सकता है। आप में से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक़ उससे भी हो सकता है कि जब 2000 किसी ने 2019 लिखा, 20 लिखा, 21 लिखा कि इमरान खान ने एक ऐलान किया था कि ह्यूज गैस एंड ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, और लोगों ने कहा कि ये अमेरिकन कंपनी शेवरॉन ने डिस्कवर किए थे, और फिर वो खबर जो है वो दब गई थी। शायद उस वक्त मकसद ये था कि इमरान खान की हुकूमत को इसका क्रेडिट जो है वो नहीं देना। तो चूंकि ये बड़ी एक ऐसी डेवलपमेंट थी, मैंने जवाब में लिखा भी कि मैं इसको मजीद रिसर्च करूंगा। मैंने कई घंटे लगाए इसको चेक करने के लिए, तमाम सोर्सेज से। उसमें जो AI ड्रिवन ऐप्स होती हैं जैसे ग्रॉक है, जैसे ChatGPT है, उनका भी मैंने यूज़ किया, गूगल का भी मैंने यूज़ किया, मुख्तलिफ प्रोफेशनल पब्लिकेशन जिनको मैं सब्सक्राइब करता हूँ उनको भी मैंने देखा। सूरत हाल ये है कि एक एक करके, और मैं साथ इसकी बहुत सी हेडलाइंस, मेरी कोशिश है कि मैं आपको जितनी मुमकिन होगा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी चला जाऊँ। शेवरॉन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शेवरॉन ने 2015 से अपना बिजनेस पाकिस्तान में बिल्कुल कर्टेल कर दिया हुआ था। जो भी उनके एसेट्स थे पाकिस्तान में उनको उन्होंने सेल ऑफ कर दिया था, कुछ को उन्होंने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL को सेल ऑफ कर दिया, और 2015 तक शेवरॉन सिर्फ और सिर्फ अपने लुब्रिकेंट्स की हद तक पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थी। उसका एक्सप्लोरेशन में किसी भी किस्म की कोई उसका कोई स्कोप नहीं था, वो एक्सप्लोरेशन में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। और जो ये खबर है जिसको इमरान खान से लोग मंसूब करते हैं, 2019 के शुरू में इमरान खान ने यकीनन तौर पे जब उनको बताया गया तो उन्होंने बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद अफसा किस्म का उन्होंने एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगता है कि पाकिस्तान अगर ये रिजर्व्स हमारे मेटलाइज कर जाएंगे, बहुत बड़े रिजर्व्स जो हैं ऑयल एंड गैस के डिस्कवर हुए हैं ऑफ द शोर ऑफ कराची, और जब ये मेटलाइज करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी और हमारा जो ऑयल इम्पोर्ट का सारा मसला है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। और जहन में रखें कि 2023 में पाकिस्तान का कहते हैं कि जो इम्पोर्ट बिल है एनर्जी रिलेटेड वो $17.5 बिलियन का था, जो मसलसल बढ़ रहा है, और 2030 में कहते हैं कि ये $30 बिलियन तक जा सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी और उसकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट जो हैं वो बढ़ रही। लेकिन बदकिस्मती से मई 2019 में इमरान खान के ऐलान करने के सिर्फ 2-2.5 महीने के बाद, क्योंकि जब ऐलान किया गया था उस वक्त तक गालिबन ये एक सीज़मिक एनालिसिस था, सीज़मिक स्टडी थी, लेकिन जब एक्चुअल एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिलिंग की, और इसमें 2 कंपनीज थी इंटरनेशनल, 4 कंपनीज का ये कंजोर्शियम था, जिसमें इटालियन ENI थी, अमेरिकन उसमें एक्सॉन मोबिल थी, शेवरॉन नहीं थी, पाकिस्तान की PPL थी, और उसमें OGDCL थी, और इन सब के 25% इसके अंदर शेयर थे। इन्होंने तकरीबन $100 मिलियन का खर्चा करके 5,500 मीटर की जो इन्होंने ड्रिलिंग की ऑफशोर कराची से कुछ फासले पे, तो उनको पता चला कि वो ड्राई निकला वेल, उसमें से उन्हें कोई ऑयल एंड गैस नहीं मिल सका, और उसके बाद इस पूरे के पूरे प्लान को जो है शेल्फ कर दिया गया, और इसकी कोई हेडलाइन और मजीद खबरें जो हैं वो इसके बाद नहीं आई, और ये मामला सारा का सारा ठप हो गया। अब इसके बाद सितंबर 2024 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये दावा किया, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने क्या दावा किया, एक सिक्योरिटी के ऑफिशियल को कोट करते हुए मिंट ने और पाकिस्तानी अखबार डॉन में ये खबर छपी कि बहुत बड़े रिजर्व्स जो हैं ऑफशोर डिस्कवर हो गए हैं ऑयल एंड गैस के। बताया गया कि 27 बिलियन बैरल ऑयल है पोटेंशली, और तकरीबन 150 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस जो है वो डिस्कवर हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी जो इसमें कहा गया कि एक थर्ड कंट्री की मदद से पाकिस्तानी कंपनीज PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और इसी तरह से OGDCL ने किसी थर्ड कंट्री की मदद से ये एक्सप्लोरेशन की है, और वो थर्ड कंट्री का नाम नहीं लिया गया। तो कयास यही है अखबारों में कि या तो वो सऊदी अरब है या मुत्तहिदा अरब इमारात है, कोई चीन का भी उसमें जिक्र करता है। जो नोट करने वाली बात है कि इसमें कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं है, इसमें कोई शेवरॉन नहीं है, इसमें कोई एक्सॉन मोबिल नहीं है, इसमें कोई बर्मा शेल नहीं है, इसमें कोई इस तरह से BP वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है, और ना ही इस डिस्कवरी को इंटरनेशनल ऑयल पब्लिकेशंस ने, जो प्रोफेशनल पब्लिकेशंस होती हैं, उन्होंने इसे कोई जिक्र नहीं किया, इसको कोई उन्होंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब भी इस किस्म की इतनी बड़ी डिस्कवरी कहीं हो जाती है तो जिस तरह से कुत्ते सूंघते हुए आते हैं पुलिस के कुत्ते, इसी तरह से जो कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़ाहिर है फौरी तौर पर अपना हिस्सा मांगने के लिए या उसमें अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए पहुँचते हैं। तो इसके बारे में मुकम्मल खामोशी है, किसी भी सीरियस पब्लिकेशन ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, और लोगों ने सवाल भी उठाया कि ये बात सही भी है या महज इसको हवा में छोड़ा ही जा रहा है। इसके बाद हुआ ज़रूर ये कि कुछ ऐसी खबरें लगती रहीं हिंदुस्तान के अखबारों में, कुछ पाकिस्तान के अखबारों में, कुछ और थर्ड पब्लिकेशंस में, कि एक टर्किश कंपनी के साथ पाकिस्तान की बातचीत हो रही है, यह डील होने वाली है, एक चाइनीज़ कंपनी जो है फील्ड कोल फील्ड समथिंग उसके साथ होने वाली है। लेकिन एज ऑफ नाउ इन जुलाई, यानी 10 महीने गुजर चुके हैं, जुलाई 2025 तक
کوئی آئل ایکسپلوریشن، کوئی پروفیشنل کام، کوئی اس کے حوالے سے کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن نہیں ہوا ہے. اور جب بھی ریئل ڈسکوری ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بہت زیادہ اس کی بہت خبر ہوتی ہے، اس کی بہت ہلچل ہوتی ہے. اچھا، ایک اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن ہے، ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ جو بلوچ حملے کرتے ہیں BLA BLF وغیرہ یہ نہ حملہ کریں. اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ $100 ملین 2019 میں ENI نے، ایگزون موبل نے، PPL نے اور OGDCL نے اپنے برن کیے اور نکل اس میں سے ٹھٹو نکلا. تو یہ بھی ان کو خطرہ ہے، جس وجہ سے مزید اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو. اس ساری ڈاٹ کنیکٹنگ جو میں نے کئی گھنٹے کی لگائی ہے، اس کے بعد مجھے چھوٹا منہ بڑی بات، یہ اگلے آنے والے مہینوں میں پتہ چلے گا، لیکن ساری ایویڈنس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایز پر ہز نیچر ہندوستان پاکستان کو ماموں بنا رہے ہیں. اور اس اسٹیج کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ساری شوشہ چھوڑا ہے، میں مزید تھوڑی سی انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کا مقصد صرف اور صرف نریندر مودی کی حکومت اور ان کی ٹیم کو انڈر پریشر لانا ہے. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان کی جو لارج پوٹینشیل ایگریکلچر اور آٹو مارکیٹ ہے، اسپیئر پارٹ مارکیٹ ہے، کیمیکل مارکیٹ ہے، ڈفرینٹ قسم کی مارکیٹس ہیں، ویپن مارکیٹ ہے، اسے امریکن ایکسپورٹس کے لیے اور کوآپریشن کے لیے کھولنا چاہتے ہیں. ان کو بہت شکایت ہے کہ ہندوستان کہنے کو پاکستان امریکہ کا ایلائی ہے، لیکن اس کے روس سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے چین سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس نے اپنے ٹریڈ میں امریکہ کو کچھ نہیں دیا، اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ $40 بلین سے زیادہ کا ہے. اور یہ کہ اس نے نان ٹیرف قسم کے بیریئرز بھی بہت سے کھڑے کیے ہوئے ہیں ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کے بنیاد پہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر انڈیا کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، بیکاز ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری ٹریڈ ڈیل ابھی چل رہی ہے، ویسے تو ڈیوٹیز لگا دی ہیں لیکن ٹریڈ ڈیل بھی چل رہی ہے. تو یہ ساری کہانی اب تک کی سمجھ آتی ہے. اور باقی ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف یبڑی ماری ہے، مطلب جس طرح سے انہوں نے شریف اللہ کی یبڑی ماری تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان نے ایوے گیٹ کا ماسٹر مائنڈ پکڑ کے دے دیا ہے، ہم بڑے شکر گزار ہیں. اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہ ان سے کسی نے سوال پوچھا، انہوں نے اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی. صرف 3 یا 4 دن کے بعد جب FBI نے کا ایجنٹ پریزنٹ ہوا، ان کی ٹیم پریزنٹ ہوئی ورجینیا کی کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ شریف اللہ جو ہے وہ ایک مرغی فروش ہوتا تھا کوئٹہ میں، اور اس کا کام صرف سرویلنس کا تھا، ایوے گیٹ کے حوالے سے اس کا کوئی رول اس میں خاص جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ اس کی کہانی سمجھ آتی ہے. اس کو مزید کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب محمد اورنگزیب جو ہیں واشنگٹن میں موجود ہیں چند دنوں سے، اور ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان تو کر دیا ہے کہ ٹریڈ اور آئل ڈیل ہو گئی ہے، لیکن کس ٹیرف پہ ہوئی ہے؟ جیسے ان کا اگر چین کے ساتھ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے وہ 30% کے اوپر ہے، میکسیکو سے، کینیڈا سے اگر ان کا ہے تو 15% پہ ہے، یورپین یونین سے 15% پہ ہے. تو پاکستان کے ساتھ اگر ان کا کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے تو ٹیرف کس ٹیرف ریٹ کے اوپر ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. نہ واشنگٹن میں کسی کو پتا ہے، نہ پاکستان کے کسی اخبار کو پتا ہے، نہ محمد اورنگزیب کو پتا ہے، نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں اس کا کوئی ذکر کیا ہے. اور اس کی ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو بس ہوا میں انہوں نے بات چھوڑ دی. یہ جو ویسے مومنٹ ہے، اس کا میں نے پچھلے ویڈیو کے آخر میں بھی کہا تھا کہ اگر ہندوستان پاکستان کے ذی شعور لوگ اور اہل دانش اس بات کو سمجھ سکیں جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں، تو ایک چیز ہندوستان کے انٹیلیجنٹ لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے. سمجھنا بہت مشکل ہے بیکاز وہ اتنے ایک غرور کے اندر، اتنے ایک ایروگنس میں، اتنی ایک سیلف ایگرینڈائزمنٹ کے ایک جنون میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ امریکی ذرائع ابلاغ نے گزشتہ 15-20 برس سے قربانی کے بکرے کی طرح چونکہ ان کو پالا ہوا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پاکستانیوں کے تو شاید 46 یا 45 کروموزومز ہوتے ہیں، عام آدمی کے 46 ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے شاید 45 یا 44 ہوتے ہیں، لیکن ہندوستانیوں کے 48 یا 49 یا 50 کروموزومز ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ قسم کی قوم ہے. اور ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر بھی جو انہوں نے کہیں ڈاکٹر فٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہندوستانی شکل دکھا دیتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ فٹ کرنا ہوتا ہے تو ہندوستانی دکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستانی یوتھ کے مائنڈ میں یہ بات چلی گئی ہے کہ ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جھٹکے مارے ہیں اب تک پچھلے 2-3 مہینوں میں، اس سے ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ایک خاص مقصد کے ذریعے ان کی ناز برداری کی جا رہی تھی، اور جب ٹانگیں اٹھانی ہیں تو ایسے کر کے امریکنز ان کی ٹانگیں اٹھا سکتے ہیں. اور امریکہ کے اندر جس قسم کے رائز آف ٹرمپزم کی وجہ سے حالات ہو رہے ہیں، مجھے جگہ جگہ آئس کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، مارا دھاڑی ہو رہی ہے. ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، بنگلہ دیشیوں کے لیے اگر وہ سمجھ سکیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تو بیچارہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کی حکومتوں کی جو نفرتیں اور ٹاکسسٹی ہے، اسے اوور کم کر کے اپنے کامن فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں. ان چیزوں پہ پھر بات کرتے رہیں گے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.